وزیر اعظم عمران خان نے مغربی میڈیا کو انٹرویو دیا، کئی اہم ایشوز پر بات کی، مگر ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان نے ایک سماجی پہلو پر، ایک اہم سماجی پہلو پر بھی بات کی، اور وہ معاملہ تھا خواتین کے ساتھ جنسی زیادتی کا۔ وزیر اعظم نے ایک دفعہ پھر زیادتی کے واقعات کو خواتین کے کپڑوں اور کلچر سے جوڑ دیا۔ I said the concept of parda. میں نے یہ کہا تھا کہ پردے کا تصور یہ ہے کہ معاشرے میں ترغیب کو روکا جائے۔ ہمارے ہاں ڈسکوز اور نائٹ کلبز نہیں ہیں، یہ ایک مکمل طور پر الگ معاشرہ اور طرز زندگی ہے۔ اگر آپ معاشرے میں ترغیب کو اتنا بڑھا دیں گے اور ان نوجوان لڑکوں کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی تو اس کے معاشرے پر اثرات ہوں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خواتین جو کپڑے پہنتی ہیں وہ بھی اس ترغیب کا حصہ ہوتی ہیں؟ اس کا اثر ہوتا ہے؟ اگر ایک خاتون بہت چھوٹے کپڑے پہنتی ہیں تو اس کا مردوں پر اثر ہوگا، بشرطے کہ وہ روبوٹ نہ ہوں۔ یہ کامن سینس کی بات ہے۔ I mean, it's common sense. Yes, but is it really going to provoke? مگر کیا اس سے جنسی تشدد کی ترغیب ہوگی؟ It depends یہ which. اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ اگر ایک سوسائٹی میں لوگوں نے یہ سب دیکھا ہی نہیں ہے تو ان پر اس کا اثر ہوگا۔ اگر کوئی آپ کے معاشرے میں پلا بڑھا ہو سکتا ہے اس پر اثر نہ ہو۔ یہ ایک ثقافتی سامراجیت ہے کہ جو ہمارے ہاں قابل قبول ہے وہ ہر جگہ قابل قبول ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مگر معذرت کے ساتھ جب آپ کرکٹ اسٹار تھے تو آپ ایک پلے بوائے کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ آپ کی بغیر شرٹ کی تصویریں بیڈ روم میں تصویریں آئیں۔ جوناتھن یہ معاملہ میرے بارے میں نہیں ہے، یہ میری سوسائٹی کے بارے میں ہے۔ میری ترجیح یہ ہے کہ میری سوسائٹی کس طرح رہتی ہے، کس طرح رد عمل آتا ہے۔ جب میری سوسائٹی میں سیکس کرائم آسمان کو چھوتا ہے تو ہم بیٹھ کر ڈسکس کرتے ہیں کہ اس سے کیسے نمٹنا ہے۔ اس سب کا میری سوسائٹی پر اثر پڑ رہا ہے تو ہمیں کچھ تو کرنا ہے۔ Is having an impact in my society. We have to do something about it. اس سے پہلے بھی وزیر اعظم نے ریپ کیسز سے متعلق ایک چونکا دینے والا بیان دیا تھا اور ایسے واقعات کو خواتین کے پردے سے جوڑ دیا تھا۔ جس معاشرے کے اندر بھی اگر آپ فحاشی بڑھاتے جائیں تو وہ کوئی تو اس کا اثر ہوگا نا۔ ہمارے دین میں کیوں منع کیا ہوا ہے؟ یہ سارا جو پردے کا کانسیپٹ ہے یہ کیا ہے کہ ٹیمپٹیشن نہ ہو معاشرے میں۔ آپ معاشرے کے اندر ہر انسان کے اندر وہ ہوتی نہیں ہے، طاقت نہیں ہوتی، ول پاور نہیں ہوتا۔ معاشرے کے اندر جتنی بڑھاتے جائیں گے فحاشی اور آپ اس کی احتیاط نہیں کریں گے، اس کے اثرات ہیں۔ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان اگر پردے سے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں، اپنا نظریہ عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو وہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم بالکل یہ تاثر نہیں دے سکتے کہ خواتین کے لباس کی وجہ سے ریپ کیسز ہوتے ہیں۔ یہ اشارہ تک نہیں دے سکتے کہ ریپسٹ اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا اس لیے ریپ ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم کی طرف سے یہ براہ راست وکٹم بلیمنگ ہے جو صرف افسوسناک نہیں بلکہ خطرناک بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے ہی خواتین خود یا خاندانی دباؤ میں ریپ کیسز کو رپورٹ نہیں کرتی۔ انہیں پہلے ہی وکٹم بلیمنگ کا سامنا رہتا ہے کہ اکیلی کیوں نکلی تھیں، دیر سے کیوں نکلی تھیں، ایسے ویسے کپڑے کیوں پہنے، دوپٹہ لیا یا نہیں، برقع پہنا یا نہیں۔ اور یہ وکٹم بلیمنگ اس حد تک ہوتی ہے کہ وکٹم خود یہ سوچنے لگتا ہے کہ کہیں مجھے ہراساں کیے جانے میں یا میرا ریپ ہونے میں کہیں میرا بھی کوئی قصور تو نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں ملک کے وزیر اعظم کو وکٹم کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ وکٹم بلیمنگ کی روایت کو اور مضبوط کر کے وکٹم ہی کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں وزیر اعظم کو قوم کے مردوں کو کنسنٹ یعنی رضامندی کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے، نہ کہ انہیں اپنی حوث سے مجبور ایک مرد کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے جو بے بس ہوتا ہے کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم کو عوام کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نو مینس نو، جب نہ کہہ دیا تو پھر رکنا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ریپ کا، جنسی زیادتی کا تعلق لباس یا پردے سے نہیں ہے بلکہ طاقت کے مظاہرے سے ہے، خود کو دوسرے پر طاقتور ثابت کرنے سے ہے۔ یہ معاملہ بنیادی طور پر شہوانیت کا نہیں ہے، حوث کا نہیں ہے، بلکہ دوسرے شخص پر قابو پانے کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماضی میں جب بھی جنگیں ہوئیں تو فاتح افواج نے مقبوضہ ملک کی خواتین کا ریپ کیا، ان سے جنسی زیادتی کی، خود کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے اور انہیں نیچا دکھانے کے لیے، ان کا حوصلہ توڑنے کے لیے۔ ان زمانوں میں نہ ٹی وی تھا، نہ فلمیں تھی، اور نہ ہی مفتوحہ علاقے کی خواتین نے ایسے لباس پہنے ہوتے تھے کہ جس کی وجہ سے فاتح افواج کے مرد ان کا ریپ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ روبوٹ نہیں ہوتے تھے۔ اگر ریپ کیسز کا تعلق خواتین کے پردے اور خود متاثرہ شخص کے لباس سے ہی منسلک ہے تو وزیر اعظم کے پاس مدرسوں میں جنسی زیادتی کے بڑھتے واقعات، بچوں اور لڑکوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور تشدد کے بڑھتے واقعات کی کیا صفائی ہے؟ گزشتہ ہفتے لاہور کے ایک مدرسے کے طالب علم کی ویڈیو سامنے آئی۔ متاثرہ طالب علم نے اپنے مدرسے کے محتمم کے ہاتھوں جنسی زیادتی کا شکار ہونے کا ویڈیو ثبوت پیش کیا۔ متاثرہ طالب علم نے مفتی عزیز کے خلاف اپنی ایف آئی آر میں کہا کہ انہوں نے 2013 میں اس مدرسے میں داخلہ لیا۔ مفتی عزیز نے ان پر الزام لگایا کہ انہوں نے اپنی جگہ کسی اور سے اپنا پرچہ دلوایا ہے، جس کی وجہ سے ان پر اگلے 3 سالوں تک امتحان میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی گئی۔ متاثرہ طالب علم کا کہنا تھا
کہ مفتی عزیز نے ان کے ساتھ جنسی تعلق قائم رکھنے کے عوض امتحانات میں پاس کروانے کی شرط رکھ دی، جس کے بعد مفتی عزیز انہیں 3 سالوں تک امتحانات میں پاس کروانے کی دھمکی کے عوض جنسی زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ 3 سالوں تک ایک مدرسے میں محتمم ایک شاگرد کو جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا رہا، اسے بلیک میل کرتا رہا، اس کا فائدہ اٹھاتا رہا، لیکن کسی نے اس کی مدد نہ کی، کسی نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ پھر متاثرہ طالب علم نے مفتی عزیز کی ویڈیو بنائی، اسے ثبوت کے طور پر مدرسے کی انتظامیہ کو پیش کیا، جس کے بعد انہیں مفتی عزیز الرحمان اور ان کے بیٹوں کی جانب سے ڈرایا اور دھمکایا گیا، انہیں جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، لیکن پھر بھی متاثرہ طالب علم نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی، جس پر عوام کا شدید رد عمل سامنے آیا، اور اسی رد عمل کے نتیجے میں مدرسے نے مفتی عزیز کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا، اور وہ اور ان کے بیٹے جنہیں FIR میں نامزد کیا گیا تھا وہ فرار ہو گئے۔ اب پولیس نے مفتی عزیز اور ان کے 2 بیٹوں کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ ایک بیٹا ابھی بھی فرار ہے۔ اگر اس سارے واقعے کو وزیر اعظم عمران خان کے بیان کے تناظر میں دیکھا جائے تو سوال اٹھتا ہے کہ یہاں زیادتی کا تعلق طالب علم کے کپڑوں یا اس کے لباس سے تھا؟ کیا مفتی عزیز اس لیے اپنی حوث پر قابو نہ رکھ پائے؟ کیا ایک مدرسے کے طالب علم کے ساتھ مفتی کی طرف سے زیادتی مغربی روایات سے سیکھی گئی ہے، یا یہ ایک واقعہ ہے جو متاثرہ طالب علم نے دھمکیوں اور رسا کیا جانے کے باوجود ہمت اور حوصلے کی وجہ سے وہ سامنے لے آیا؟ لیکن ایسے کئی واقعات ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے، جو منظر عام پر نہیں آتے، اور اسی وجہ سے ان پر کوئی بات یا بحث بھی نہیں ہو پاتی۔ اس حوالے سے خوفناک اور چونکا دینے والے چند حقائق ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بچوں کے خلاف جنسی زیادتی اور تشدد کو رپورٹ کرنے والے ادارے ساحل کی سال 2020 کی رپورٹ کے مطابق ملک میں روزانہ 8 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف 2020 میں ملک بھر سے 2960 بچے جنسی زیادتی کا شکار ہوئے۔ مجموعی اعداد و شمار کے مطابق زیادتی کا شکار ہونے والے بچوں میں لڑکیوں کی تعداد 1510 ہے، جبکہ لڑکوں کی تعداد 1450 ہے، یعنی زیادتی کا تعلق جنس سے نہیں ہے، عمر سے بھی نہیں ہے۔ نہ بچوں کے کپڑوں کو اس کا الزام دیا جا سکتا ہے، بلکہ ایک جرم ہے جس کی وجہ مظلوم نہیں بلکہ مجرم ہے۔ ساحل ہی کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال 7 بچے اور 3 بچیوں کا گینگ ریپ کے بعد قتل بھی کر دیا گیا، جبکہ گزشتہ سال 345 بچے لاپتہ ہو گئے، اور یہاں اکثر و بیشتر جنسی زیادتی کے مجرموں کی بڑی تعداد خود ان بچوں کے خاندان یا کسی قریبی جاننے والے ہی کی تھی، اور 2960 میں سے 1579 کیسز میں جنسی زیادتی کرنے والے ملزمان کا متاثرہ بچوں یا ان کے خاندان سے قریبی تعلق تھا، جبکہ صرف 289 کیسز میں زیادتی اجنبی شخص کی جانب سے کی گئی۔ ساحلی کی رپورٹ کے مطابق 2020 میں ہر زیادتی کے رپورٹ ہونے والے واقعے میں 51% تعداد لڑکیوں کی تھی، جبکہ 2020 میں لڑکوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات کی تعداد 49% تھی۔ ساحل کے مطابق سال 2019 کے مقابلے میں 2020 میں بچوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات میں 4% اضافہ دیکھا گیا، 6 سے 15 سال کے بچے بدسلوکی کا زیادہ شکار ہوئے، جبکہ نومولود سے لے کر 5 سال کے بچے بھی جنسی زیادتی کا شکار ہوئے۔ یہاں ایک بار پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا 5 سال تک کے بچوں کے کپڑوں میں کوئی مسئلہ تھا؟ یہاں ایک اور سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر وزیر اعظم کا ماننا ہے کہ جنسی زیادتی کے کیسز کا تعلق بے حیائی سے جڑا ہے، تو گاؤں اور دیہاتوں میں یہ واقعات زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، جہاں میڈیا کا ایکسپوجر شہروں کے مقابلے میں کم ہے؟ کپڑوں پر بھی تنقید کم کی جا سکتی ہے، کیونکہ ساحل ہی کی رپورٹ کے مطابق جنسی زیادتی کے رپورٹ ہونے والے کیسز میں 65% کا تعلق دیہی علاقوں سے، جبکہ 35% کیسز کا تعلق شہری علاقوں سے تھا۔ ریپسٹ اور متاثرہ شخص سے متعلق بہت سے ایسے مفروضے ہیں جنہیں بغیر تصدیق کے وسیع پیمانے پر درست تسلیم کیا جاتا ہے، مگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہوتے ہیں۔ شاید وزیر اعظم بھی ایسے ہی مفروضوں کو درست مانتے ہیں، مگر اہم بات یہ ہے کہ وزیر اعظم ایک دفعہ یہ بات کرنے کے بعد حقائق سے اپنی تصحیح کرنے کے بجائے دوبارہ انہی مفروضوں کو دہرا رہے ہیں، اور بین الاقوامی میڈیا میں بھی ماضی میں بھی ان پر وکٹم بلیمنگ کے حوالے سے تنقید ہوئی ہے، ہیڈ لائنز لگی ہیں، اور پھر یہی ہو رہا ہے۔